أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 5 صفحہ 19 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 127 سے 129 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں 5 صفحے۔ پہلے 5 صفحے جو ہے ہم نے QC2 میں پڑھے، جس میں 1 سے لے کے 37 تک جو ہے سورۃ البقرہ کی آیتیں تھی۔ اگلے 5 صفحے ہم نے پھر QC3 میں پڑھے، جس میں 38 سے لے کے 76 تک 39 آیتیں سورۃ البقرہ کی تھیں۔ پھر ہم نے QC4 میں جو ہے اگلے 5 صفحے پڑھے اور ان میں آیات 77 سے 105 یعنی 29 آیتیں شامل تھیں۔ اور اب ہم ماشاءاللہ QC5 میں آخری 5 صفحات پہلے پارے کے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آیات جو ہے وہ 105 سے لے کے 141 تک یعنی 36 آیتیں ہیں۔ اور اس طرح انشاءاللہ اس QC5 کے مکمل ہونے پر آپ 141 آیتیں جو پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی آئی ہیں وہ مکمل کر لیں گے۔ جو 5 صفحے ہم نے اس QC5 میں پڑھنے ان کو ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ 16واں صفحہ جو ہے وہ چھوٹی انگلی پہ اور 20واں جو ہے انگوٹھے پر ہوگا، اور اس طرح سے پہلے 10 صفحے ہم نے اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ پہ رکھے، اب آخری 10 صفحے بھی دائیں اور بائیں ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے 3 صفحے پڑھ لیے اب تک، ان کے جو ہے وہ اشاروں کو دہرا لیتے ہیں۔ 16ویں صفحے کے اشارے ہیں: نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ 17ویں صفحے کے اشارے تھے: یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ 18ویں صفحے کے اشارے کچھ یوں تھے: راضی نہ ہوں یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم کی آزمائش و کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ ان کے مختصر اشارے یوں تھے: 16ویں صفحے کے لیے نس، سوال، خواہش، جنت، نس، سوال، خواہش، جنت۔ 17ویں صفحے کے لیے تھا یہود و نصارہ، ظالم عیسائی بے علم، یہود و نصارہ، ظالم عیسائی بے علم۔ اور 18ویں صفحے کے مختصر اشارے کچھ یوں تھے: راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ، راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ۔ تو ہم نے آج 19واں صفحہ شروع کرنا ہے، اور اس کا پہلا اشارہ ہے بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، دوسرا اشارہ ہے کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، اور تیسرا اشارہ ہے وصیت ابراہیم و یعقوب کی، چوتھا اشارہ ہے وہ امت گزر گئی۔ تو آئیے انہیں انگلیوں پہ رکھتے ہیں، آپ دہرا دیجئے جی کیا ہے 19ویں صفحے کے اشارے۔ بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم و یعقوب کی، وہ امت گزر گئی۔ بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم و یعقوب کی، وہ امت گزر گئی۔ اور اس کے مختصر اشارے کیا ہیں، انہیں بھی دہرا دیجئے۔ تعمیر، ملت ابراہیم، وصیت گزر گئی۔ گڈ۔ تو آج ہم نے پہلا اشارہ پڑھنا ہے، وہ ہے بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں۔ اس کا پچھلی آیتوں سے تعلق کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے امام و قائد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ مزید تفصیل بیان فرما رہا ہے۔ تو یس بردر حسان، اگر آپ پڑھنا چاہیں پلیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ترجمہ. اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں، یہ دعا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جی. اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے ایک اپنی فرما بردار امت بنا، اور ہمیں حج کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان میں سے ایک رسول بھیج، ان میں سے اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیج، ان میں سے وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت دانائی کی تعلیم دے، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ صدق خیر اللہ برادر. العظیم۔ تو آئیے چلتے ہیں الفاظ کی شناخت کی طرف. ان آیتوں میں آنے والے تو وا حرف ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. اسم. اسم ہے. اس میں ظرف ہے، از اور ازا. اور یرفع فعل. فعل ہے مضارع. مضارع کا، یعنی مضارع مضارع. فعل ہے. یا کو ہٹا دیں، را فا عین تین جو ہے روٹ لیٹر، رفع یرفع ارفع، یہ جو ہے اس کے تین چابیاں ہیں فعل کی. ابراہیم یہ اسم ہے منصرف، غیر منصرف ہے. ابراہیم ابراہیم ابراہیم، اس کا منصوب اور مجرور ایک ہی ہوتا ہے زبر کے ساتھ. القواعد، الف لام سے پتہ چلا یہ کیا ہے؟ جمع ہے. قواعد اردو میں بھی ہوتا ہے قاعدہ، واحد ہے. قواعد اس کی جمع ہے. من، من کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم حرف فعل میں سے کیا ہے؟ حرف. حرف. حرف ہے اور حرف جر ہے. حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے. تو دیکھیے البیت اسم ہے. دوسری بات، حرف جر کے بعد اسم جو ہے اس کی حالت جو ہے جر کی ہوتی ہے، زیر کی ہوتی ہے، بھلے اس کے نیچے زیر نہ بھی ہو. لیکن جہاں آپ دیکھیں البیتی، زیر بھی نظر آ رہا ہے اور اسم بھی آ رہا ہے، تو لہذا حرف جر کے بعد جب اسم آئے مرکب کو کہتے ہیں جار مجرور. یہ جار مجرور کا مرکب ہے. واو جو ہے عطف ہے، حرف ہے. اسماعیلو، اسماعیلو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. یہ بھی غیر منصرف ہے. وہ تمام نام جو غیر عربی ہوتے ہیں وہ جو ہے غیر منصرف ہوتے ہیں. ہر وہ اسم جو غیر عربی ہو، یعنی اجمی اسے کہتے ہیں، اجمی اسم ہو، وہ جو ہے غیر منصرف. یہ جو ابراہیم اسماعیل ہیں یہ بھی جو ہے غیر عربی اسم ہے. یہ اصل میں عبرانی لفظ کے ہیں، عبرانی زبان کے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو دو پشتیں ہیں، ایک جو یعقوب علیہ السلام کے ذریعے چلی اور دوسری جو ہے وہ جو ایک اسماعیل اور ایک جو ہے اسحاق علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام والی جو نسل تھی اس کو یہود کہتے ہیں، اور جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے چلی وہ گرچہ عرب کہلاتے ہیں، لیکن خود اسماعیل علیہ السلام کا نام جو ہے وہ عبرانی ہے.
کیونکہ اس وقت تک جو ہے وہ عرب میں نہیں آئے تھے جب پیدا ہوئے. یہ تو بعد میں جو ہے پیدائش کے بعد وہ جب چند شیر خوار تھے تو اس وقت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں مکہ کی وادی میں چھوڑ کے گئے. تو اس لیے ان کا نام جو ہے وہ بھی عبرانی ہے جیسا کہ حضرت. تو یہ جتنے بھی غیر عربی نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کی صرف دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک پیش والی اور ایک زبر والی. لہٰذا ان کا منصوب اور جو غیر مجرور ہوتا ہے وہ دونوں زبر کے ساتھ ہوتا ہے. آگے ہے جی ربنا. ربنا رب جو ہے اسم ہے، اس کے بعد نا بھی اسم ہے، تو اسم جمع اسم کبھی اضافی کہلاتا ہے. تکبل. تکبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل سر ہے. یہ فعل امر ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو سسٹر کی یہ فعل امر ہے؟ سر یہ لام ساکن ہے نا اینڈ پہ. گڈ. ایک تو یہ نشانی ہوئی کہ لام ساکن آ گیا، لیکن لام ساکن جو ہے وہ تو کسی اور چیز میں جا سکتا ہے. یہاں پہ تو تا علامت مضارع نظر آ رہی ہے مجھے. سر تو تکبالا یا تکبالو تکبل، گڈ. اس کا یعنی ٹیبل کر کے دیکھیں سر، اس طرح بھی پتہ چلتا ہے. آپ نے درست فرمایا، یہ امر ہے. امر میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، سامنے والے کے لیے ایک تا آ سکتی ہے اور جمع کے لیے واو الف اس کے ساتھ آ سکتا ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ جب بھی جو ہے شروع میں یا تا حمزہ نون آئے وہ مضارع ہی ہوگا، یعنی یہ جی لازمی سر. نہیں ہے. بعض حالتوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل جو بنتا ہے اس کے وہ فعل تا والا ہوتا ہے. جب وہ تا والا ہوتا ہے تو ماضی میں بھی تا آ جاتی ہے، آگے مضارع میں اس کی تا اپنی اور مضارع کی تا مل کے کچھ اور بن جاتا ہے، اور امر کے اندر بھی تا آ جاتی ہے. تو یہ ایک جی اہم سر. پوائنٹ تھا جس کے لیے میں نے یہ آپ لوگوں سے اتنی بات کی کہ یہ علامت مضارع تا ہو سکتی تھی، لیکن جیسا کہ سسٹر نے بتایا کہ اس کا لام ساکن بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، امر ہے. اگر یہ ہوتا مضارع پھر یہ ہوتا تکبلو، لام کے اوپر پیش آتا. جیسے مضارع میں ہم کہتے ہیں یفعلو، یفعلونا، تفعلو، اسی طرح تجعلو، اسی طرح جو ہے تسمعو، لام کے اوپر پیش ہوتا ہے مضارع کے لام. اور امر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آخری حرف جیسا یہاں پہ لام ہے اتفاق سے وہ ساکن ہوتا ہے. لیکن چونکہ شروع میں تا گئی، ابھی تک آپ کو میں نے تمام جو ہے QC2 سے یہاں تک یہی بتایا کہ علامت مضارع تا یا حمزہ نون اگر کسی کے شروع میں وہ کیا ہوتا ہے، وہ مضارع ہوتا ہے. لیکن یہاں آ کے آج آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی کوئی فعل آ جاتا ہے کہ وہ مضارع نہیں ہوتا، گرچہ علامت مضارع اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسا تا یہاں. تو فرق آپ کیسے کریں گے کہ یہ مضارع ہے یا امر ہے؟ اگر اس کے آخری حرف پہ پیش آ رہا ہے تو مضارع، تفعلو، تجعلو، اس طرح. اور اگر آخری حرف ساکن ہے پھر ہم کہیں گے کہ یہ امر ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. کیا آپ سب کو یہ بات میری سمجھ آ گئی ہے کہ جی سر. جی مضارع سر. اور جی سر. امر میں ہم جی سر. کیسے فرق کریں گے؟ اور یہ ہر جی جگہ نہیں ہوتا. اگر ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے مضارع اس کے شروع میں کوئی جازب یا جو ہے وہ آ جاتا ہے جازمہ جو جزم دیتا ہے، کوئی حرف اگر آ جاتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے بھی آخری حرف جو ہے مجزوم ہو سکتا ہے. لیکن اس کے شروع میں ہمیں کوئی ایسا حرف نظر نہیں آ رہا. لم، لما، لا، یا جو ہے وہ ما، فات، وہ جو مختلف حروف ہم نے جازمہ اور ناسبہ پڑھے تھے ان میں سے کوئی نہیں ہے. تو اس لیے اس کا فیصلہ آپ اس پہ کریں گے کہ آخری حرف ساکن ہے یا پیش والا ہے. اس کے بعد ہے جی مننا. من جو ہے وہ کیا ہے؟ من کیا حرف. ہے؟ حرف ہے. حرف ہے، حرف ہے. حرف جر ہے. تو اس کے بعد کیا چیز آنی چاہیے؟ حرف جر کے سر فوراً اسم. بعد اسم. تو نا جو ہے یہ اسم کے طور پہ آ رہا ہے، ضمیر نا. تو یہ جو ہے ضمیر ہے، اسم آ رہا ہے حرف جر کے بعد، تو اسے نا ضمیر کے طور پہ لیں گے اسم. ان کا اننا حرف ہوتا ہے
اس کے بعد جو ہے کا جو ہے وہ ضمیر اسم ہے. انتا، انتا جو ہے یہ ضمیر ہے، اسم ہے. السمیع العلیم، السمیع جو ہے الف لام سے پتہ چلا اسم، اور العلیم جو ہے بھی اسم. لیکن یہ السمیع العلیم جو ہے یہ تو کوئی مرکب بن رہا ہے. کون سا مرکب ہو سکتا ہے آپ کے خیال؟ سر جب مرکب ہے تو صیفی. ہاں، کیونکہ دیکھیں السمیع جو ہے معرفہ، العلیم بھی معرفہ. السمیع واحد، العلیم بھی واحد. السمیع مذکر، العلیم بھی مذکر. السمیع جو ہے رفع کی حالت میں اس کے آخر پہ پیش، العلیم بھی رفع کی حالت میں. جب چار چیزوں میں دو اسم ایک جیسے ہوں، عدد میں، جنس میں، وسعت یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں، اور اعراب میں یعنی حالت میں، تو پھر ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی. اگر وہ چار شرائط میں پورے نہ ہوں پھر ہم کہیں گے یہ مرکب اضافی ہے. یعنی اسم جمع اسم جو ہے وہ مرکب اضافی ہوگا بشرط یہ کہ وہ چار پہلوؤں میں برابر نہ ہو. اگر چار پہلوؤں میں برابر ہے پھر مرکب اضافی نہیں، مرکب توصیفی ہوگا. اور وہ چار چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ اس کی حالت ہے، یعنی پیش زبر زیر میں سے کیا ہے، عدد ہے یعنی عدد میں واحد مثنیٰ جمع میں سے کیا ہے، جنس یعنی مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور آخری یہ کہ وسعت، وسعت کا مطلب ہے معرفہ یا نکرہ کیا ہے. تو یہ دونوں اسم معرفہ ہیں، یہ دونوں اسم واحد ہیں، یہ دونوں اسم مذکر ہیں، اور یہ دونوں اسم جو ہے رفع کی حالت میں یعنی مرفوع ہے. تو اس لیے رکب توصیفی جیسا سسٹر کہہ رہی. آگے پھر ربنا، ربنا یہ ہم نے پہلے اوپر دیکھا، این اسی کے اوپر لکھا ہوا دیکھ لیجئے، ربنا پیچھے پڑا تھا. ربنا اسم اور نا بھی اسم. اب یہ دونوں جو ہے مرکب اضافی ہوں گے. کیوں؟ دیکھیں رب واحد، نا یہ تو واحد نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جمع ہے، یم جمع نا ہم نانو. تو اس کا مطلب ہے عدد میں یہ برابر نہیں ہے، اسم جمع اسم ہے، تو اس لیے مرکب اضافی بنے گا، مرکب توصیفی نہیں بن سکتا. اگرچہ یہ جو ہے دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں کہ دونوں پہ زبر ہے، دونوں واحد ہیں، سوری واحد تو نہیں ہے، دونوں جو ہے وہ اسم ہے، اور دونوں جو ہے وہ نکرہ کی حالت میں بلکہ معرفہ کی حالت ہے. یہ اس کو نہ جو ہے وہ معرفہ کی حالت میں، تو یہ آپس میں برابر نہیں ہے. آگے وا جو ہے حرف ہے، وا کو اگر ہم ہٹا دیں تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سر اجعل. اجعلنا. ہاں، اجعلنا. دیکھیں اجعلنا، یہ جو ہے اجل جو ہے یہ حمزہ جو شروع میں آ رہا ہے یہ امر کی نشانی ہے. اجعل اور نا جو ہے ضمیر اٹیچ ہو کے آ رہی ہے، یہ علیحدہ سے، یہ فعل کا حصہ نہیں ہے. یہاں فعل کا حصہ ہوتا ہے جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. اجلنا نہیں، جعلنا تھا فعل میں. اسی طرح مضارع میں یجعلو، یجعلونا، تجعلو، اجعلو، تجعلونا، نجعلو، تجعلو. امر میں تھا اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا. تو یہ اجعل امر ہو گیا. تو نا جو ہے ایک علیحدہ سے ضمیر جڑ کے آ رہی ہے. جب بھی جب بھی جب بھی فعل کے ساتھ کوئی ضمیر جڑ کے آئے گی وہ ہمیشہ مفعول بھی. فعل کے ساتھ جب بھی کوئی ضمیر جڑ کر آئے گی علیحدہ سے، ٹیبل والی نہیں. مثلا جالا، جالتو، جالتو میں تا بھی تو جڑ کر آ رہی ہے، تو بھی جڑ کر آ رہی ہے، تم بھی جڑ کر آ رہی ہے، نہ بھی جڑ کر، یہ فعل کا حصہ ہے ٹیبل کا. لیکن اگر اس ٹیبل کے ضمیر کے علاوہ کوئی ضمیر جڑ کے آتی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو وہ کیا ہوگی؟ مفعول بھی ہی ہوتی ہے، وہ منصوب ہوتی ہے. دیکھیں نا پہ زبر آ رہا ہے. وا اجعلنا، تین ٹکڑے ہیں، وا، اجل اور نا. وا حرف ہوا، اجل جو ہے فعل ہے امر، اور نا جو ہے وہ ضمیر ہے. اور یہاں پہ چونکہ فعل کے ساتھ رہے، چاہے وہ فعل ماضی، مضارع، امر میں سے کوئی بھی ہو، تو اس کو ہم ضمیر کو کیا کہیں گے؟ مفعول بھی. آگے ہے جی مسلم معنی. مسلم معنی جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟
सर ये इसम है और इसमें अभी जमा तस्निया छुपा हुआ है, मुस्लिमैनी मुज़क्कर है और से। तस्निया है और इसम फाइल है। हाँ, आपने दुरुस्त कहा। मेरा जो मकसद था बताने का, यहाँ पे नून के नीचे जेर ये बता रहा है ये दो वाला तस्निया वाला है। अगर नून ये जबर पे जबर की शक्ल में नून होता तो फिर होता मुस्लिमैन, मुस्लिमीना। मुस्लिमीना जो है वो जमा का होता, मुस्लिमुन से मुस्लिमीना, मुस्लिमीना नून पे जबर होता है। यहाँ पे क्या है, मुस्लिमैनी, ये था मुसलमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। ये जो जेर वाले होते हैं ये दो को जाहिर करते हैं, और नून पे जबर हो तो जमा को जाहिर करें। आगे चले, ला का ला जो है वो हर्फ, का जो है वो फिर इसम। कैसे पता चला का इसम है? का एक तो जमीर है, इसम है। दूसरा ला जो है यहाँ पे जो आ रहा है ये भी हर्फ जर होता है। ला या ली की शक्ल में आपने QC 1 में पढ़ता, ला या ली, बी, फी, अला वगैरह। वा जो है हरफ, मिन जो है ये फिर हर्फ जर आ गया। अब उसके बाद लफ्ज है जुरियतीना। तो ये जुरियत क्या है? इसम फेल हर्फ। सर ये इसम है, जुरियत हरफे जर के बाद आया तो ये इसम हुआ। हाँ, ये पक्का कायदा है, हरफे जर के बाद हमेशा सिर्फ इसम आता है। तो मिन के बाद क्या है, जुरियत जो लफ्ज आया ये अब इसम है, जुरियती। और आगे है ना, ना जो है वो इसी तरह जुड़ा है जैसे इजअल ना में ना था। तो जब इसम के साथ इसम जुड़ेगा तो क्या होगा, मुरक्कबी इजाफी होगा। क्यों? जुरियती और ना ये दोनों अदद में बराबर नहीं है। तो या इनकी हालत अगर देखें, जुरियती जो है वो मजरूर है और ना जो है वो मंसूब है, एराब की हालत में भी बराबर नहीं है। जब दो इसम ऐसे हों, इकट्ठे आए और उनमें जो है वो चार मुताबिकत ना हो, कौन सी? हालत की, जेर जबर पेश वाली, और जो है अदद की, जिन्स की, और जो है वुसत यानी नकरा मारफा होने की, फिर वो क्या होंगे? मुरक्कब इजाफी बनेंगे। तो ये जुरियती ना मुरक्कब इजाफी है, लेकिन उसके साथ ही मिन जो है हरफ जर के साथ जो इसम होता है वो मजरूर होता है। तो ये मिन जुरियती ना जार मजरूर। आगे जो मजरूर है वो मुदाफ भी बन रहा है, और आगे मुदाफ अलैह, मुदाफ मुदाफ अलैह दोनों मिलकर मजरूर हुए, और ये मजरूर अपने हरफ जर से मिलकर ये पूरा मुरक्कब जार मजरूर। ये कुरान का एक असलूब है कि अक्सर ऐसे आता है कि मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी जो है इकट्ठे आते हैं, और उसका पूरा दोनों का मिला के जो मुरक्कब बनता है कंपाउंड, उसको कहते हैं मुरक्कब जारी। उसमें ये तीनों फिर शामिल होते हैं। आगे है जी उम्मतन। तन में दो जबर ने बताया कि ये जी इसम है, मोन्नेस है। जब मोन्नेस है तो हम ये देखेंगे मारफा ये नकरा, ये नकरा है और वाहिद है। आगे है जी मुस्लिमतुन। मुस्लिमतुन जो है ये भी मोन्नेस है, इसम है, वाहिद है, नकरा है। अब उम्मतुन मुस्लिमतुन जो है ये तो मुरक्कब बन रहा है, क्यों? इसम के साथ एक इसम आ रहा है। अब देखिए, उम्मतुन नकरा, मुस्लिमतुन नकरा एक। उम्मतुन जो है वो क्या है? मोन्नेस। मुस्लिमतुन भी मोन्नेस। उम्मतुन जो है वो दो जबर के साथ नस की हालत में, मुस्लिमतुन भी नस, ये भी हो गया। तो ये जो है ये चार एस्पेक्ट से पूरा हो रहा है, एराब में, अदद में, जिन्स में और वुसत में, चारों लिहाज से बराबर है। तो ये भी मुरक्कब इजाफी, सॉरी तौसीफी हुआ, ये मुरक्कब तौसीफी हुआ। अस्समीउल अलीम जैसे था, इसी तरह उम्मतन मुस्लिमतन जो है ये क्या? मुरक्कब तौसीफी हुआ। क्यों? चारों पहलुओं से दोनों इसम एक है। आगे लका, पीछे जो हमने देखा था उसी तरह है, हरफ जर है और इसम है, तो ये जार मजरूर, वाह हरफ है। आरीना, जी आरीना क्या वाला है? इसम फेल हर्फ में से। सर आरीना फेले अमर है। जी सर, आरी फेले जो अमर है, है, वाहिद मुजक्कर है। आरी जो है फैल है, ना जो है इसमें जमाइर है।
اچھا اسے ہم ना ज़मीर है اسے ہم آگے जी دیکھیں گے. آگے چلتے ہیں جی. مناسک نا، مناسک نا یہ کیا چیز ہے؟ مناسک سر اسم. اور نا ضمیر جڑ کے آ رہی ہے تو اسم جمع اسم جمع ہوگا مرکب اضافی. واہ حرف ہے. تب جو ہے، تب کیا ہے جی؟ سر فعل امر. تابا یتوبو تب. اچھا. اردو علینا، علینا جو ہے حرف جر اور جو ہے اسم چار مجرور. انا کا انا حرف کا جو ہے ضمیر اسم. اور یہ ہم نے انا کا جملہ پڑھا تھا نا، انا کا ایک اسم ہوتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. تو یہاں کا جو ہے وہ انا کی وجہ سے منصوب آ رہا ہے، یہ اسم و انا ہے. انتا جو ہے یہ پھر ضمیر آ گئی اسم. التواب الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. تواب جو ہے یہ توبہ کے معنی میں ہوتا ہے. الرحیم، الرحیم التواب یہ پیچھے یہ ہم نے چھوڑ دیا، دوبارہ چلتے ہیں. دیکھیں التواب الف لام سے آ رہا ہے، پیش کے ساتھ آ رہا ہے، واحد آ رہا ہے. الرحیم یہ بھی الف لام سے آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، واحد ہوا ہے. تو التواب الرحیم کیا، یہ بھی مرکب توصیفی. توصیفی. آگے جی ربنا وہ جو ہے اسم جمع اسم مرکب اضافی ہوا. وا جو ہے حرف ہے. اب اس وا کے بعد اس کو ہم کیسے پڑھیں گے اگر علیحدہ کر دیں؟ سر اب اس فعل ابعث امر. فعل امر ہے. اور پھر جو ہے فی جو ہے حرف جر، ہم جو ہے ضمیر اسم جار مجرور. رسولن دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے. من ہم من حرف جر تو اس کے بعد اسم آئے گا، ہم جو ہے ضمیر اسم آ گیا. من ہم یہ جار مجرور ہو گیا. یتلو یہ یتلو کیا ہے بھائی؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے. فعل فعل ہے. ہے. کون سا فعل فعل؟ فعل مضارع. مضارع تلا یتلو. تلا فعل مضارع تلا یتلو تارے ہو گیا یتلو. ہے. چلے یتلو اس طرح سے تو نہیں ہوتا، یہ تو یتلو، یتلو واو الف کے ساتھ آ رہا ہے. سر مین کی وجہ سے اس کا یعنی وہ اثر پڑا ہے کہ نون گر گیا ہے. پھر علیہم اللہ حرف جر ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، یہ جار مجرور ہوا. آیاتی کا، آیاتی کا، آیاتی کیا ہے بھائی؟ اسم ہے. اسم ہے. یہ اسم ہے تو کا ضمیر اسم، اسم جمع اسم مرکب اضافی. وا حرف ہے. یعلمہم، یعلم، یعلم کیا ہے؟ سر فعل فعل مضارع. فعل مضارع. مضارع فعل علامہ مضارع ہے یعلم. کیونکہ میم کے اوپر پیش نظر آ رہا ہے. یعلم، علم یعلم، اور ہم جو ہے ضمیر ہے تو یہ جو ہے یعلم فعل ہے، اس کے ساتھ ایک ضمیر ہم آ گئی. اب یہ ضمیر کیا ہوگی؟ کیونکہ فعل کے ساتھ جڑ سر کے آ رہی ہے. سر جو مفعول بھی. ہمیشہ جب بھی فعل کے ساتھ کوئی ضمیر جڑ کے آئے گی، چاہے وہ جو مرضی ہو، وہ مفعول اور منصوب ہوگی. گرچہ اس پہ پیش نظر آ رہا ہے، پیش نہیں ہے کیونکہ میم ساکن ہے آخری حرف، تو لہٰذا یہ پیش نہیں ہے، پیش تو ہا کے اوپر ہے، تو یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. الکتابہ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. وا حرف ہے. الحکمت، الحکمت الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، معرفہ ہے. وا حرف ہے. یوزکی، یوزکی کیا ہے جی؟ فعل مضارع فعل فعل مضارع مضارع واحد. ہے. اور ہم اس کے ساتھ جب ضمیر آ رہی ہے فعل کے ساتھ تو یہ کیا ہوگی؟ مفعول بھی. مفعول بھی مفعول بھی. کیوں؟ فعل کے ساتھ جڑ گیا. انا کا، انا جو ہے حرف، کا جو ہے اسم ہوا. انا کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اس لیے کا منصوب ہے. انتا جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر اسم. العزیز الحکیم. اب یہ العزیز الحکیم جو ہے دیکھیں دونوں الف لام سے شروع ہے، معرفہ، دونوں واحد ہے، دونوں مذکر ہے، دونوں جو ہے مرفوع رفع کی حالت میں، دونوں پہ آخر میں پیش آ. چار شرطیں پوری ہوئی، یعنی حالت میں، عدد میں، جنس میں، وسعت میں، چاروں لحاظ سے دونوں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی.
آج کی آیتوں میں یہ 3-4 مرکب توصیفی آ گئے ہیں، 3-4 جو ہے وہ مرکب اضافی آ گئے ہیں، اور اسی طرح کچھ جو ہے مرکب جاری آ گئے ہیں۔ تو کون سا مرکب رہ گیا پیچھے جو نہیں آیا آج؟ مرکب اشارہ۔ مرکب اشارہ نہیں آیا۔ اشاری نہیں آیا، باقی تینوں آپ کے آ گئے، تو ان کی دہرائی ہوگی۔ چلیں جی دیکھتے ہیں اردو کے اسما۔ السمی سے سماعت، سمع و بصر، محفل سماع، العلیم سے علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات، ذریتنا سے ذریت آدم، ارنا سے رویت حلال کمیٹی غیر مرئی، مناسکنا سے مناسک حج، تب سے توبہ تائب کے لفظ، علینا سے علیحدہ، علل علوم، علل اعلان، بس سے جو ہے باس نبوی، مبوس، باعث، فی ہم سے جو ہے فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، من ہم سے من جانب، من حیث القوم، من وعن، یتلو سے تلاوت، یعلمہم سے علم، تعلیم، معلم، متعلم، معلومات، الحکمت سے حکمت و دانائی، حکیم، یزکی سے تزکیہ، زکا، یہ سارے کے سارے لفظ جو ہے کیا ہے؟ عربی سے آئی، اور اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے معنی سے واقف ہیں، اور یہی معنی آلموسٹ عربی میں بھی ہے۔ ایک بار پھر جو ہے آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں، حرف فعل اور اسم کے حساب سے۔ وا جو ہے حرف، از جو ہے اسم، یرفع یہ جو ہے کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کا جو ہے مضارع کا فعل ہے، رفع یرفع عرفہ سے، ابراہیم و اسم، القواعد اسم، من جو ہے حرف، البیت اسم، وا حرف، اسماعیل اسم، ربنا ربن جو ہے اسم، نا بھی اسم، تقبل، تقبل یہ جو ہے فعل امر، من جو ہے حرف جر، نا جو ہے وہ اسم، انا جو ہے حرف، کا جو ہے اسم و انا اسم، انتا اسم، السمیع اسم، العلیم اسم، اور جو ہے ربنا میں پھر رب جو ہے اسم، نا جو ہے اسم، وا جو حرف، اجعلنا میں اجعل جو ہے فعل امر، نا جو ہے وہ ضمیر، مسلمعینی یہ اسم مثنی، لا جو ہے حرف، کا جو ہے وہ اسم، وا حرف، من جو ہے حرف، ذریتی اسم، نا جو ہے اسم، امتن اسم، مسلمتن اسم، لکا لا جو ہے حرف، کا جو ہے وہ اسم ضمیر، وا حرف، آرینا اری، اری یہ جو ہے فعل ہے اری، اور نا جو ہے ضمیر، مناسکنا مناسکا اسم، نا جو ہے اسم، وا حرف، تب جو ہے یہ فعل امر، علینا علی حرف، نا جو ہے اسم، انا کا انا جو ہے حرف، اور کا جو ہے اسم و انا اسم، انتا اسم، التواب اسم، الرحیم اسم، ربنا میں رب اسم، نا اسم، وا جو ہے حرف، ابعث پھر جو ہے یہ فعل امر آ گیا، فی جو ہے حرف جر، ہم جو ہے ضمیر اسم، رسولن اسم، من حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم، یتلو جو ہے وہ مضارع کا فعل ہوگا ثلاثی، تلا یتلو کمزور فعل ہے، اللہ حرف جر، ہم جو ہے اسم، آیات جو ہے اسم، کا جو ہے اسم، و حرف، یعلمو، یعلمو جو ہے یہ مضارع کا فعل ہے، علامہ یعلم، علم ثلاثی مجرد کا فعل ہے، باب سمیہ سے آتا ہے، علیمہ یعلم علم ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ ضمیر اسم، الکتابی جو ہے وہ اسم، وا حرف، الحکمہ جو ہے اسم، وا حرف، یزکی، یزکی جو ہے یہ مضارع کا فعل ہے، ہم جو ہے وہ ضمیر اسم، انا جو ہے حرف، کا جو ہے اسم، انتا اسم، العزیز اسم، الحکیم اسم۔ الحمدللہ ہم نے تمام الفاظ کو پہچان لیا کہ ان میں کون سے حرف، کون سے اسم، کون سے فعل ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اسباق کی طرف۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی۔ پہلی تعمیر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ ان دونوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس کام کے قبول ہونے کی اور مغفرت کی دعا مانگی۔ انہوں نے دعا مانگی ایک ایسے نبی کے لیے جو 4 اہم کام انجام دے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نئے الفاظ ہر لائن میں، 2 1 1 0 1 2، یعنی اوسطن جو ہے ہر لائن میں 2 سے کم ہے۔ تو لفظی و فکری ترجمہ اور شرح دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، یرفعو اٹھائے،
یا اٹھاتے ہیں، یرفع مضارع ہے، کیا ابراہیم ابراہیم القواعدہ بنیادیں، قاعدہ قاعدہ بنیاد قاعدے کو کہتے ہیں، من البیتی خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل، ربنا اے ہمارے رب. اب یہ ربنا جو ہے یہ دو کے لیے آیا ہے. نحنو کا صیغہ جو ہے دو کے لیے مثنیٰ کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے. یہ یہاں پہ دو اس لیے ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر ہے. تقبل قبول فرما لے، منا ہم سے، کیا، اننا کا بے شک تو، انتا تو ہی السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے. حضرت آدم کے ذریعے رکھی گئی بنیاد تو وہاں پہلے سے موجود تھی. جو طوفان نوح میں جو ہے خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا تھا اور جو ہے وہاں پہ بنیادیں موجود تھیں، تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو مزید بلند کر رہے تھے. پلیز یہ اپنے یہ مائک کو میوٹ رکھیے، جب جواب دینا ہو یا سوال کرنا ہو اس وقت بات کیجیے. تقبل منا کا مطلب ہے ساری زندگی قربانیاں پیش کرنے کے بعد بھی ان کی فکر یہی تھی کہ ان کی کوششیں اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں. اس دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام کوششوں کا اصل مقصد یعنی اللہ کے پاس ان کا قبول ہو جانا ہے. ان کا انتر دیکھیے کہ اللہ کی ذات پر کتنا مضبوط، پکا اور گہرا یقین اور بھروسہ ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے. السمیع، جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں تو نے اچھی طرح سنتا ہے. نوٹ کیجئے کہ انسانی علم کے مطابق اس کائنات کا آخری کنارہ کئی بلین نوری سال کے فاصلے پر ہے اور اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر ہے. اور العلیم، تو ہماری اور ہماری دلوں کی حالت کو اچھی طرح جانتا ہے. اس کی بصارت، اس کی سماعت، اس کی علمیت کا اندازہ کیجیے. گزشتہ آیت میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اس لیے وہاں رب، اے میرے رب تھا. یہاں چونکہ دونوں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں تو اس لیے ربنا، اے ہمارے رب ہے. میں نے کہا نا کہ نا کا صیغہ دو کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے. گرامر میں نحنو جو ہے وہ تسنیہ اور جمع سب کے لیے ہے، تو یہاں چونکہ یہ دو کے لیے آیا تو اس لیے یہاں نا جو ہے مثنیٰ ہے، دو کے معنی میں ہے. علم، آپ کی باری ہے. اب آپ میں سے کوئی آیت کو پڑھ لے تو پھر ہم آگے چلیں. جی نور افشاں پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ، اور جب، یرفع ابراہیم، اٹھاتے تھے ابراہیم، القواعد، بنیادیں، من البیت، خانے کعبہ کی، واسماعیل، اور اسماعیل، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، قبول فرما لے، منا، ہم سے، انکا، بے شک تو، انتا، تو، السمیع، سننے والا، العلیم، جاننے والا ہے. جزاک اللہ خیر. سسٹر اگلی آیت لیتے ہیں. بسم اللہ. ربنا، اے ہمارے رب. یہاں بھی یہ کیا ہے، نا جو ہے دو کے لیے آیا، مثنیٰ کے لیے. وجعلنا، اور ہمیں بنا لے، مسلمینی، یہ دیکھیں مسلمینی دو کو مثنیٰ کو ظاہر کیوں، یہ دونوں مل کے دعا کر رہے ہیں تو اس لیے یہ ربنا بھی یہاں پہ دو کے معنی میں آیا، مسلمینی بھی دو کے معنی میں آیا. لکا، اپنا، و من، اور سے، ذریتنا، اور ہماری اولاد یعنی ہماری دونوں کی اولاد میں سے، امتن مسلمتن، امت فرما بردار، لکا، اپنی، و آرینا، اور ہمیں دکھا، مناسکنا، حج کے طریقے، و تب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انکا، بے شک، انتا، تو ہی، التواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے. اب یہاں پہ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں یا کوئی سوال کرنے والا کہ یہاں پہ یہ حضرت ابراہیم کے تو دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، تو یہ دو کا صیغہ کیوں آپ لا رہے ہیں، جمع کیوں نہیں لے آتے؟ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی جو ہے وہ دوسرے بیٹے کے لیے کوئی دعا نہیں کر رہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے تھے اور اسحاق علیہ السلام بعد، اور اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے. یعنی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے درمیان کافی عمر کا فرق ہے، تقریباً یوں کہہ لیجیے 10 سے 15 سال
کم و بیش ہے، کم و بیش اس لیے کہ زیادہ کم بھی ہو۔ تو وہ اتنے عرصے میں یہ جو ہے جس وقت بنیادیں اٹھا رہے تھے، یہ تو ابھی جو ہے 10 12 سال 15 سال کے بچے تھے، یا جو ہے یہ بہت جو ہے زیادہ بڑے نہیں تھے جب حضرت ابراہیم، تو اس لیے یہی دو تھے، تو حضرت ابراہیم السلام نے اپنے اور ان دونوں نے مل کے دعا کی، اس لیے یہاں یہ وہ حضرت اسحاق کا کوئی ذکر نہیں ہے، یا یہ جمع کا صیغہ ان کو کور نہیں کرتا۔ تو چلتے ہیں جی تشریح کی طرف۔ کعبہ کی بنیاد کو بلند کرنے کے اس تاریخی موقع پر اور اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی ان دونوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ وہ ان کو مسلم یعنی سچا فرما بردار بنا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی دعا مانگی، دنیاوی لوگوں کی طرح نہیں جو اپنے بچوں کے لیے صرف دنیا کی آسانیوں اور سہولتوں کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں مناسب دکھا تاکہ ہم اس رستے پر چلیں جو تو چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری توبہ بھی قبول فرما، کیونکہ ممکن ہے کہ ہم ان پر برابر عمل نہ کر سکیں۔ انک انت التواب الرحیم، دیکھیے کیسا ایمان اور کیسا مکمل بھروسہ ہے ان الفاظ میں۔ تو ہی تواب اور تو ہی رحیم ہے کہ الفاظ ہیں۔ اللہ آپ میں سے کوئی اس کو ایک بار دہرا دے۔ جی رضوان اکبر دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور ہمیں بنا لے، مسلمین، فرما بردار، لکا، اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور سے ہماری اولاد سے، امتن مسلمتن، فرما بردار امت، لکا، اپنے لیے یا اپنی، و آرینا، اور دکھا ہمیں، مناسکنا، حج کے طریقے، و تب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انکا، بے شک تو، انت التواب الرحیم، تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت ہے بسم اللہ، ربنا، اے ہمارا رب، یہ بھی دو کے لیے ہے نا یہاں، وبعث، اور بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول۔ اب یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو ہے نسل میں بے تحاشا جب سب سے زیادہ انبیاء نبی رسول جو ہے ان کی نسل میں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک آیا۔ کیوں؟ دعا دیکھیں کیا مانگی جا رہی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، بس بھیج، فیہم، ان میں، رسولن، ایک رسول۔ دونوں رسول ہیں، دونوں جو ہے نبی ہیں، دونوں جو ہے اللہ کے فرما بردار، مل کے کہہ رہے ہیں کہ ایک رسول بھیج۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک ہی رسول آیا۔ غور کیجئے، وہاں ہزاروں کی تعداد میں رسول نبی آ رہے ہیں، ایک پہ ایک سے ایک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں دیکھنے کتنے ہیں، اور جو ان سے آگے پیچھے کے ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں۔ نبوت موسیٰ سے تو نہیں شروع ہوئی نا، اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہوئے، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہوئے، اس کے بعد ان کا جو ہے یوسف علیہ السلام بیٹا نبی ہوا، اس کے بعد جو ہے یوسف سے جب نسل آگے چلی ہے اس میں پتہ نہیں کیا۔ تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے شروع کر دیتے تھے۔ کتنے تھاؤزنڈز آئے ہیں، من تھاؤزنڈز، آئی ناٹ سیئنگ 1000۔ یہاں کیا ایک رسول آ رہا ہے۔ وجہ پتہ چل گئی، دونوں کا ایک رسول بھیج۔ اگر اس وقت کو کہتے ان میں رسول بھیج، ایک کا لفظ نہ کہتے، یعنی نبیوں اور رسولوں کو بھیج اپنے نیک، پھر یہاں بھی ایک بڑی لائن لگ جاتی۔ جب انہوں نے ایک مانگا تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا اچھا پھر ایک بھیجوں گا تو وہ بھیجوں گا جو سب کا سرد۔ چلیے، رسول منہم، ان سے، یتلو، وہ پڑھے، علیہم، ان پر، آیاتی کا، تیری آیتیں، ویعلمہم، اور انہیں تعلیم دے، کیا؟ الکتاب، کتاب کی،
والحکمہ، حکمت دانائی کی، ویزکی، اور انہیں پاس کر. یہ دیکھیں تین چیزیں ہیں، تینوں ایک دوسرے سے الگ ہے. کتاب قرآن ہو گیا، الحکمہ یہ حکمت دانائی کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، اندازہ ہے. کچھ کہتے ہیں حدیث کا علم جو ہے یہ حکمہ ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ ایک ایسا علم ہے جو مخصوص چلا آ رہا ہے سینہ بسینہ، جن جن کو عطا ہوتا ہے صرف انہیں تک ہے وہ حکمت. اور یزکی، پاک کرے، یہ بھی ایک علم ہے پاک کرنے کا. تو اینی ہو، یہ ابھی چونکہ موقع محل ہمارا نہیں ہے، ٹائم بھی زیادہ میں نے لگا لیا ہے، تو آگے چلتے ہیں. انکا بے شک انتا تو العزیز غالب الحکیم، حکمت والا ہے. شرح دیکھتے ہیں. مختلف جگہوں پر دین کی دعوت کے ایک طویل تجربہ کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے نبی کی دعا مانگی جو کسی بھی امت کی بقا اور عروج کے لیے چار ضروری اور بنیادی کام کرے. یہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. وہ کیا تھا؟ تلاوت قرآن مجید کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچانا، کتاب کی تعلیم، کتاب اللہ کی وضاحت کرنا، حکمت کی تعلیم، اپنے اقوال و اعمال سے حکمت کی تعلیم دینا، تزکیہ، برائیوں کو نکالنا، اچھائیوں کو بڑھانا، انفرادی اور اجتماعی سطح پر. یہ چار کام تھے جن کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس نبی کے لیے کی تھی جس کی انہوں نے دعا کی کہ ہماری نسل سے، چونکہ اس وقت تو وہ دونوں ہی تھے، ورنہ اگر وہاں پہ لفظ ہماری نسل میں اسحاق علیہ السلام اس وقت شامل ہوتے تو وہاں بھی کوئی نبی نہ آتا، یا وہاں ایک آتا یہاں کوئی نہ آتا. اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے. تو دعا کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ بے شک تو ہی العزیز یعنی طاقت و قدرت والا ہے، تو یہ کر سکتا ہے، اور الحکیم یعنی حکمت والا، اسے کرنے کا بہترین طریقہ تو جانتا ہے. ہم بھی جب اللہ سے اپنے کسی ولایت کے لیے دعا کریں تو ہمیں بھی اپنی دعا میں اللہ کی صفات میں سے کوئی متعلقہ صفت شامل کرنا چاہیے. اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھیجے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی جماعت تھی جس نے قرآن کی ایسی تلاوت کی اور اسے اس طرح یاد کیا کہ دنیا کی کوئی دوسری قوم ایسا نہیں کر سکتی. آج بھی ہماری امت میں لاکھوں حفاظ موجود ہیں، مگر افسوس کہ ہم غیر اربوں کی اکثریت نے قرآن کی اصل تعلیم کو چھوڑ دیا، یعنی اس کو سمجھنا اور غور کرنا اور سیرت کی روشنی میں اس پر عمل کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کی ایسی تربیت فرمائی کہ اس کی مثال دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. آپ کی تمام تعلیمات مکمل تفصیل کے ساتھ محفوظ ہیں، جبکہ تاریخ میں کسی اور انسان کی تعلیمات اتنی تفصیل کے ساتھ محفوظ نہیں. یہ اس بات کا معجزاتی ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبیوں میں سے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی جان حلق میں نہ آ جائے. علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اس کو ایک بار پڑھ لے تو پھر ہم آگے چلیں. جی بردر حسان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم ان سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیات کا تیری آیاتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں تعلیم دے کتاب کی، والحکمت اور حکمت و دانائی، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو غالب حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. تو آئیے چلتے ہیں اسباق دعا پہ. اسباق ہمیں یہ ملے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی. ان دونوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس کام کے قبول ہونے کی اور مغفرت کی دعا مانگی. انہوں نے دعا مانگی ایک ایسے نبی کے لیے جو چار اہم کام انجام دے. ہم اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم کے بیان کردہ چاروں کاموں میں سے ہر ایک کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں.
کیا تلاوت ہے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم اسے سمجھ کر تلاوت کریں. کتاب کی تعلیم ہے اللہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے بننے میں ہماری مدد فرما. حکمت کی تعلیم ہے اللہ حدیث اور سیرت کا مطالعہ کرنے میں ہماری مدد فرما جو در حقیقت قرآن کا عملی نمونہ ہے اور جو حکمت سے بھرپور ہے. تزکیہ اے اللہ اپنے عقیدہ اخلاق اپنے گھر اور اپنے معاشر کو تمام برائیوں سے پاک کرنے میں اور ان میں اچھائیوں کو پیدا کرنے میں میری مدد فرما. پلان انشاءاللہ میں چاروں کاموں کو کرنے کے لیے پلان بناؤں گا یا بناؤں گی. اسما کی طرف چلتے ہیں. قاعدہ جمع ہے قواعد، منسک مناسک جمع ہے، حکمہ حکم جو ہے اس کی جمع ہے. 3 حرفی میں جو ہے باسا یا باسو ابس باعثن مبوسن بحثن با این صاد جو ہے وہ مادہ سے با فتح سے آتا ہے. حکومہ یحکم احکم حکیم ڈیش حکمہ ہا کاف میم مادہ سے باپ کرومہ سے آتا ہے. تو یہ جو ہے جی باسا کا ٹیبل ہے، کوئی اس میں سے 6 چابیاں کرائیں. جی نور افشاں کرانا چاہتے ہیں کرائیے. باسا اس نے بھیجا، یبعثو وہ بھیجتا ہے، ابس بھیج، باعثن بھیجنے والا، مبعوثن جس کو بھیجا جائے، باسن بھیجنا، مادہ با این سا باب فتح. جزاک اللہ. اگلا ہے جی حکومہ. جی سسٹر فرا آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ کرا دیجئے. حکومہ یحکم احکم حکیم ڈیش حکم حکمتن باب کاف صحت مند فعل ثلاثی مجرد مادہ ہے ہا کاف میم حکومہ وہ عقل مند ہوا. یہ جو کرومہ کا باب ہوتا ہے اس سے جتنے بھی افعال آتے ہیں ان کے ٹیبل میں آپ نے 3 باتیں یاد رکھنی ہیں. نمبر 1، ان کا ماضی مضارع امر جو ہے درمیان والا کلمہ یعنی عین کلمہ جو ہے وہ پیش ہوتا ہے. ماضی میں درمیان والا کلمہ کاف ہے، اس پہ سب پہ پیش ہوا. مضارع میں دیکھیں کاف وہی درمیان والے کلمے سب پہ پیش. امر میں آ جائیں کاف درمیان والے پہ پیش. یعنی کرومہ کے باب میں ماضی مضارع امر میں جو درمیان والا عین کلمہ ہوتا ہے اس پہ سب پہ جو ہے پیش آئے گا. یہ ایک. لیکن جب اس کا جو ہے ہم وہ بنائیں گے اس میں فاعل مفعول، اس میں کاف پہ پیش نہیں ہے، عین کلمے پہ پیش نہیں ہوگا. دیکھیں حکیم حکم حکمہ کاف پہ وہ پیش. یہ ہو گیا ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ہے باب کرومہ سے جتنے بھی افعال آئیں گے ان کا مفعول نہیں ہوگا. اس باب سے مفعول نہیں آئے گا. اور تیسری بات یہ ہے اب تک ہم نے یہ پڑھا تھا اس میں فاعل بنانے کے لیے ہم الف کا اضافہ کرتے تھے، جیسے فاعل جاہل سامع اور جو ہے ناصر کاذب عالم جتنے بھی کرتے ہیں. اور جبکہ مزید فی میں اس میں فائل بنانے کے لیے کیا کرتے تھے، میم پیش والا لگاتے تھے اور آخری حرف سے پہلے کے نیچے زیر ہو، جیسے مسلم تو وہ فائل اگر اسی پہ زبر کر دیں مسلم تو وہ ہو گیا مزید فی. اب یہ تیسرا پیٹرن آپ کو ہم بتا رہے ہیں فائل بنانے کا. ایک کیا تھا فاعلن کے وزن پہ الف کے اضافے. دوسرا پیٹرن مزید فی میں ہم نے دیکھا میم کا پیش لگا کے آخری حرف سے پہلے کے نیچے زیر اور زبر لگانے سے فاعل مفعول بنا. آج یہ تیسرا پیٹرن میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک اور پیٹرن بھی ہے فاعل بنانے کا، اسے کہتے ہیں فعیل، فا یا لام کے وزن پہ. حکیم رحیم کریم یہ سارے کے سارے جو ہے فعیلون کے وزن پہ بنتے ہیں. کیوں؟ یہ جو ہے باب کرومہ کے افعال ہے. تو باب کرومہ میں جو ہے فائل کس سے بنے گا، فعیل کے وزن سے بنے گا. یہ 3 پوائنٹ آپ نے یاد. نمبر 1، عین کلمہ ماضی مضارع امر میں پیش ہوگا، اسم فاعل مفعول میں نہیں ہوگا. دوسرا اس کا مفعول نہیں ہوگا. تیسرا اس کا جب بھی جو ہے فاعل اس میں فاعل بنے گا فعیلون کے وزن پہ بنے گا، حکیم رحیم کریم. تو آگے چلتے ہیں جی. کمزور افعال یکساں اور جو ہے وہ حمزہ والے افعال، اس میں تلا یتلو اتلو تالن متلون تلاوت. تا لام واو مادہ سے باب جو ہے اس کا ہے نصرہ اور پیٹرن جو ہے اس کا کیا ہے دا کے پیٹرن پہ. عزا یا عزو عزا عزیز ڈیش عزت
تو کیا ہے عین ذات سے جو ہے یہ دلہ کے پیٹرن پہ باب جو ہے اس کا دربا ہے، پیٹرن ہے دلہ دال لام، لیکن باب ہے دربا۔ تو یہ جی طلا کا ٹیبل ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے جی، اس میں مسرت سسٹر مسرت کرائیں۔ تلا یتلو اتلو تالن مطلوع تلاوتن، اس کا مادہ ہے تے لام وا۔ تاک بولیں گے یا تے بولیں گے؟ ہاں، عربی میں تے نہیں ہوتی، تا ہوتی۔ تا لام وا اور نباب ہے نصارا۔ جزاک اللہ۔ اگلا ہے جی عزا، جی فرح آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ عزا یا عزو، عزا، آزن، عزن، باب باب سر یہ ہے دربا سے صحت مند فعل ثلاثی مجرد، مادہ آئین زازا، عزا وہ طاقتور ہوا، وہ عزیز ہوا، اس نے غلبہ پایا۔ اچھا، یہ ہے چونکہ یکساں حروف والا، یکساں حروف والے میں ہمیشہ امر دو طرح آتا ہے، ایک شد کے جی ساتھ، ایک شد کے بغیر۔ تو ہم کہیں گے عزا عزو لاتا عزا لاتا عزو، یہ شد کے ساتھ۔ جب شد کو کھول لیں گے یہ ہوگا عزز عززو لاتا زز لاتا ززو، پھر اس پہ عزیزن اور عزتن بن جائیں گے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول، مفعول تو ہوتا نہیں ہے، مصدر۔ آگے ہے جی ہمارے پاس مزید فی میں تقبلا یتقبلو تقبل متقبل متقبل تقبل، کاف با لام مادہ سے باب جو ہے یہ آتا ہے افتی، باب آئے گا تفاعل، تفاعل، یعنی تا اور جن میں شد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ارا یوری اری مرن مرن ارادتن، یہ جو ہے را حمزہ یا سے جو ہے باب افعال سے پیٹرن اسلمہ پہ آتا ہے۔ زکا یزکی زکی مزکن مزکن تزکیتن، زا کاف واو مادہ سے یہ جو ہے علامہ کے پیٹرن پہ باب جو ہے وہ باب ہے، اور علامہ پیٹرن باب تفعیل ہوا۔ تو یہ جی تقبلہ کا ٹیبل ہے آپ میں سے جی سسٹر نور افشاں آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ کرا دیجیے۔ تقبلا اس نے قبول کیا، یا تقبلو وہ قبول کرتا ہے، تقبل قبول کر، متقبل قبول کرنے والا، متقبل جس کو قبول کیا جائے، تقبل قبول کرنا، مادہ ہے قاف با لام، باب ہے تفاعل، تفاعل۔ اس کے بعد ہے جی ارا، تفاعل۔ جی فرا آپ کرا دیجیے ارا کی 6 چابیاں۔ ارا یوری آری مرن مرن اراعتن، باب افعال کمزور فعل، مزید فی مادہ ہے را حمزہ یا، ارا اس نے دکھایا۔ زکا سسٹر مسرت آپ یہ اس کی 6 چابیاں کرا دیجیے۔ زکا اس نے پاک کیا، یزکی وہ پاک کرتا ہے، زکی پاک کر، مزکن پاک کرنے والا، مزکن جس کو پاک کیا گیا، یزک تزکیتن پاک کرنا، اس کا مادہ ہے زال کاف وا، اور یہ باب ہے تفیل۔ اچھا، اس میں اس کا مصدر ایک آتا ہے زکوٰۃ، جو ہم عام طور پہ جانتے ہیں، تزکیہ زکوٰۃ، زکوٰۃ کے معنی بھی ہوتا ہے پاکن۔ تو ہم نے جو ہے یہاں پہ وہ گرامر کا حصہ شروع کرنا ہے، تو ٹائم کم ہے، بلکہ ٹائم آلموسٹ ہو گیا ہے، تو جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ زیادہ ٹائم میں نے لگا دیا۔ آئیے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 5 صفحہ 19 کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں ہم تیسری جوڑی جو تعلق کی جوڑی ہے مرکب اضافی، اسے دیکھیں گے۔ چوتھی جوڑی کیا ہے جو تعلق کو بتاتی ہے، اس میں رفع نصب اور جر ہے۔ صرف میں ہم نے دیکھا وہ علم جو حروف سے الفاظ بناتا ہے۔ ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھے، اسمیہ، اللہ غفور، اس کے بعد جو ہے انا کا جملہ، ان اللہ غفور، اس کے بعد کانا کا جملہ، کان اللہ غفورا، اور چوتھا تھا فعلیہ جملہ، خلق اللہ الارض۔ اس کے بعد 4 جوڑیاں ہم نے سیکھی، حرف جر کی جوڑی، صفہ کی جوڑی، اور جو ہے اس میں اشارہ کی جوڑی اور تعلق کی جوڑی، اور ان کی مثالیں ہم نے یہ دیکھی، یعنی یہ جو صفہ کی جوڑی تھی، ہاذا بیت کبیر، را زید بیت کبیر، زید فی بیت کبیر، یعنی رف نصب اور جر کی مثالیں۔
ذالکل بیتو، اس کی مثالیں تھی بیتہ ذالکل بیتو، را زید ذالک البیتا، یہ نس ہوا، زید فی ذالک البیتی، یہ جو ہے البیت البیتا البیتی جو ہے رف نس جف کی تھا۔ اب چوتھی جوڑی جو ہے وہ ہم نے پچھلی دفعہ شروع کر دی تھی، اسے کہتے ہیں تعلق کی جوڑی یا مرکب اضافی، یعنی اسم جمع اسم، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ پھر ہم نے دیکھا اس کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں، جیسے بیت اللہ یہاں پہ کیا ہے، یہ رفع کی حالت میں، بیت اللہ یہ نصب کی حالت ہے، بیت اللہ جر، بیتو بیتا بیتی۔ اس کے بعد ہم نے مثالیں دیکھی، حاذا بیت اللہ نصب کی حالت، را زید بیت اللہ نصب کی حالت، زید فی بیت اللہ جر کی حالت، بیتو بیتا بیتی۔ اس کے بعد ہم نے اس میں جلالہ اللہ کی بجائے ضمیر استعمال کی، بیت اللہ میں اللہ کی بجائے ہم نے کہا بیتو ہو، اب یہ ہو جو ہے کس کو ظاہر کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر۔ پھر ہم نے اس کی تین مثالیں دیکھی، بیتو ہو یہ رفع ہے، بیتا ہو یہ نصب ہے کیونکہ بیتا پہ زبر ہے، بیتی ہی یہ جر ہے، کیوں بیتو بیتا بیتی سے ہمیں پتہ چلا یہ کس حالت میں، رف نصب اور جر کی حالت میں ہے۔ اس کی مثالیں حاذا بیتہ یہ رف، دخل زید بیت یہ نصب، زید فی بیتی یہ جر، بیتہ بیتہ بیتی ہی نے ہماری مدد کی کہ یہ رف نصب جر ہے۔ اسی طرح ہے ربوہا، رف کیونکہ ربو کا لفظ ہے، ربہا ہا یہ یہاں پہ کیا ہے نصب، ربیہا یہاں پہ جر، ربو ربا ربی نے ہماری مدد کی۔ مثال دیکھیے، اللہ ربوہا، ربو میں پیش کے ساتھ، عبدون ربہا، ربہا میں زبر، اعوذ بربی، بربی میں جو ہے زیر، ربو ربا ربی۔ اسی طرح جب ہم بی لگاتے ہیں، مثلا ہمارے پاس ایک ہے ربوہو، ٹیبل ہے ربوہو ربہم ربک ربی ربکم، اس کے ساتھ جیسے بی لگائیں گے تو یہ کیا ہے، حالت جر میں چلا جائے گا، بی ربی ہی بی ربی ہی، بی ربی کا بی ربی بی ربکم بی ربینا بی ربی ہا۔ یہ جو ربو تھا یہ سب جو ہے اب جر میں چلے گئے، کیوں، بی حرف جر ہے، حرف جر کے بعد اسم آتا ہے اور ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، من ہے، من کو لگائیں گے تو کیا ہوگا، من ربی ہی من ربی ہی من ربی کا من ربی من ربی کو من ربینا من ربی، ان سب کے ساتھ من کے بعد اسم آ رہا ہے اور کیا جر کی حالت میں، من ربی من ربی من ربی۔ تو آئیے خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی، یہ کتاب سے دیکھیے گا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ترجمہ کیجئے، اور اس جب یرفعو اٹھاتے تھے بلند کرتے تھے ابراہیم کیا ہے بنیادیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اے ہمارے رب تو قبول کر ہمارے ہم میں، ہم قبول فرما لے ہم سے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يُزَكِّيهِمْ، اور وہ کیا کرے انہیں وہ تعلیم، سکھائے انہیں تعلیم، ہاں کتاب کی حکمت کی حکمت کی اور انہیں پاک اور کرے۔ پاک کرے۔ قاعدہ کی جمع کیا تھا، قواعد، منسک کی جمع مناسک، حکمہ کی جمع حکم۔ 6 چابی ہم نے باسا، حاکمہ، تلا، اجزا، تقبلا، ارا اور زکا سے جو ہے کر لی۔ ہاں یہاں انہیں ہم نے الفاظ کو جوڑنا ہے، دخل زیدو، اب زیدو جو ہے رفع کی حالت میں آ رہا ہے تو اس کے ساتھ رفع والا جو ہے کوئی اسم ڈھونڈیے، دیکھیں بیتو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اللہ، اب اللہ اس میں جلالہ کے ساتھ جو ہے کوئی وہ جوڑی ہے جو رفع کی حالت میں ہو، ربوہا، ربو ٹھیک ہے۔ زیدن فی، فی حرف جر ہے تو اس کے ساتھ کوئی جر والا لفظ جو ہے ڈھونڈیے تو کیا ہوگا، زیدن فی بیتی بیتی، بیتی ہی، اور حاضہ جو ہے، حاضہ جو ہے یہ مبتدا ہے تو اس کے ساتھ ہم کچھ بھی لگا سکتے ہیں، حاضہ بیتہ، عبدو
کیا ہوگا؟ اب ایک ہی رہ گیا ربہا، تو اس کے ساتھ یہ چھوٹ جائے ربو ہم ہے، بی جب لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ بی ربیہم، ربو کا جو ہے وہ من ربیہم، ربنا جو ہے بی ربیہم، ربی جو ہے من ربی رہے گا، ربہم جو ہے من ربیہم ہو جائے گا۔ تو اس کی پلیز اسم کی اقسام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک معرفہ ایک نکرہ۔ نکرہ عام اسم کو کہتے ہیں، معرفہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جو خاص ہو، اس کی 7 اقسام ہے۔ معرفہ باللام یعنی ایسا اسم جس کے شروع میں الف لام آ جائے، جیسے الرجل، الولد، یہ کیا ہے؟ معرفہ ہو گیا۔ دوسری قسم جو ہے اس کی کیا ہوتا ہے؟ اسم علم۔ اسم علم وہ اسم جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، جیسے مکہ، جیسے محمد، جیسے النف، یہ خاص ہو گئے، القرآن خاص ہو گئے۔ تیسرا ہوتا ہے اسم ضمیر، یعنی وہ نام جو کسی اسم کی جگہ لایا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں ہوا، انتا، آنا، نانو، یہ کیا ہے؟ ضمائر ہیں، یہ بھی معرفہ ہے۔ اس میں اشارہ وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا، ذالکا، یہ بھی معرفہ ہے۔ اس میں موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے ساتھ مل کر جملے کا جز بن سکے، جیسے الذی، الذین، اللہ تھی، اللہ تھی وغیرہ۔ اور چھٹا ہوتا ہے معرفہ بالاضافہ، جب اضافت کی جاتی ہے وہ اسم جو ان پانچوں قسم میں سے کسی کی طرف مضاف ہو جائے، یعنی تعلق ہو جائے، مضاف الیہ بن کے آئے، تو مرکب اضافی وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے۔ مثلا کتاب عام لفظ ہے، لیکن اگر کہیں کتاب زیدن، زید کی کتاب، اب یہ کتاب خاص ہوگی، معرفہ ہوگی، کیوں؟ اس کے ساتھ اسم جو جڑ کے آ رہا ہے وہ معرفہ ہے۔ بیت اللہ، بیت عام لفظ ہے، نکرہ ہے، لیکن جب کہیں گے بیت اللہ، اب یہ خاص ہو گیا کہ اللہ کا گھر، یعنی خانہ کعبہ۔ تو جب کسی خاص اسم کے ساتھ کوئی نکرہ اسم جڑ کے آئے، وہ نکرہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معرفہ بالمضاف، یعنی مضاف کی وجہ سے، وہ مضاف الیہ کی وجہ سے معرفہ، یعنی اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تب۔ اسی طرح آخری ہوتا ہے یہ جو ہے معرف بالندا، اگر کسی اسم کے ساتھ حرف ندا لگ جائے، مثلا یا رجل، اے مرد، اب وہ جو ہے مخصوص ہو گیا، یعنی کسی کو جب حرف ندا سے پکارا جاتا ہے وہ مخصوص ہو جاتا ہے، وہ معرفہ ہو جاتا ہے کہ صرف اس کو پکارا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ 7 قسمیں ہیں اس میں معرفہ کی، معرفہ باللام اور علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، معرفہ بالاضافہ اور معرفہ بالندا۔ یہ سے ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں، ان کی 7 کیٹیگری ہیں اس میں معرفہ کی۔ اس میں علم، اس میں علم کیا ہوتا ہے؟ مثلا حامد، فاطمہ، مکہ۔ ضمائر، ضمائر کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے ہوا، انتا، انا۔ معرف باللام کی مثال جیسے بیت تن سے البیتو۔ اس میں اشارہ کی مثال جیسے ہاذا اور ذالکا۔ اس میں موصولہ کی مثال جیسے الذی، الذین۔ منادہ کی مثال جیسے یا رجلو۔ مضاف الیہ معرفہ کی طرف ہو جیسے کتابو حامدن، یہ اب معرفہ ہو گیا۔ تو اسی طرح بیت المعلمی، اب بیت المعلمی، بیت جو ہے اسے کہیں گے مضاف، المعلمی سے مضاف الیہ، اور ان دونوں کو جب ہم جوڑیں گے تو یہ یاد رکھیں مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں زیر کی ہوتا ہے۔ بیت المعلمی مرکب اضافی ہوا، اور یہ کیا ہے؟ اس میں بیت جو ہے معرفہ ہو گیا، کیوں؟ المعلمی خاص استاد کو یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کہ کتاب یا بیت گھر جو ہے اس کا معرفہ۔ تقبل منا کا مطلب ہے قبول فرما لے ہم سے۔ ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ کو کیا کیا؟ دوبارہ تعمیر کی یا اس کی بنیادوں کو اٹھایا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا کا مطلب ہے اور ہمیں دکھا حج کے طریقے۔ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھاتے وقت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ سے کیا دعا فرما رہے تھے؟ ہمیں مسلمان بنا، ہماری اولاد سے اپنی فرما بردار امت بنا، ہمیں دکھا حج کے طریقے، ہماری توبہ قبول فرما۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ کا مطلب ہے اور بھیج ان میں۔ وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب ہے اور وہ پاک کرے گا انہیں۔
کسی بھی امت کی بقا اور عروج کے لیے کتنی چیزیں ضروری اور بنیادی ہیں؟ تلاوت، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، تزکیہ، چاروں درست ہیں۔ زکا کا فعل امر ہوگا زکی، عزا کا جو ہے مصدر ہوگا عزا، قاعدہ کی جمع ہوگی قواعد، واحد مذکر ضمیر متصل سے جو ہے تعلق کی جوڑی کی مثال ہے حاذا بیتہ، دخلا زید بیتہ، زید فی بیتہ، بیتہ بیتا، بیتہ اور بیتہ سارے جو ہے تعلق کی جوڑی ہیں۔ واحد ضمیر متصل کے ساتھ تعلق کی جوڑی کی نسبی حالت کی مثال ہے تعبدو ربکا، ربا جو ہے دیکھیں منصوب آ رہا ہے۔ جمع ضمیر متصل کے ساتھ تعلق کی جوڑی کی جری حالت کی مثال ہے یعوذون بربہم، بربی میں دیکھیں یہ کیا ہے زیر کے ساتھ ہے۔ واحد ضمیر متصل کے ساتھ تعلق کی جوڑ رفی حالت میں مثال ہے حاذا بیتہ، بیتہ میں دیکھیں تا پہ پیش آ رہی ہے، یہ اس کا گھر ہے، اس کی عربی ہوگی حاذا بیتہ۔ حل اللہ ربھا، عربی میں جواب ہوگا نام اللہ ربی۔ حل تعبد ربکا، عربی میں جواب ہوگا نام اعبد ربی۔ حل حاضی آیات من ربہم، جواب ہوگا نام حاضی آیات من ربہم۔ مغفرت من ربکم کا مطلب ہے بخشش تمہارے رب کی طرف سے۔ وعدہ ربکم کا مطلب ہے تمہارے رب نے وعدہ کیا۔ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، اس کورس کا لفظی ترجمہ یعنی QC1 کا، اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، کم از کم 1 آیت یا 3 الفاظ دہرانا، اور اپنی نماز میں مختلف سورتوں کی تلاوت کرنا۔ اپنے لیے ہمیشہ دعا کیجیے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے، اور کوشش کیجیے کم از کم کسی ایک کو جو ہے آپ پڑھائیے، کم از کم QC1 تو پڑھائیے، اور نہیں تو اپنے بچوں کو، اپنے عزیز قریبوں کو، اپنے جو ہے وہ چھوٹے بڑوں میں سے، یا اپنے ہمسایوں کو، یا جو سیکھنا چاہے اسے سکھائیے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھیے۔